ام المومنین امی عائشہ فرماتی ہیں صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستعیذ فی صلاتہ من فتنۃ الدجال، کہتی ہیں میں نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے ہوئے سنا۔ تو اگلا حضور نے کیا ہمیں سبق پڑھایا؟ فتنہ دجال سے پناہ مانگ رہی، ٹھیک ہو گیا۔ پھر میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عمرہ بنت عبد الرحمن سے روایت ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا ایک یہودی عورت میرے پاس مانگنے کے لیے آئی، اس نے دعا دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو قبر کے عذاب سے بچائے۔ ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا لوگوں کو قبر میں بھی عذاب ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں، عذاب قبر سے اللہ سے پناہ مانگتا ہوں۔ اچھا آگے حدیث پاک جو ہے وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، موت کی سختی سے بھی اللہ کی پناہ مانگو، عذاب قبر سے بھی اللہ کی پناہ مانگو، موت کی سختی سے بھی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان جناب اللہ آپ کی خیر کرے صحیح بخاری شریف میں 1377 نمبر پر موجود ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے، دعا فرماتے اے اللہ میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، دوزخ کے عذاب سے اور زندگی اور موت کی آزمائشوں سے اور کانے دجال کی بلا سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ زندگی کا فتنہ، موت کا فتنہ، عذاب کا فتنہ، دجال کا فتنہ، اس سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے رہیں، لہذا اس سے بھی ہم نے پناہ مانگنی۔ آگے میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ آپ کی میری امی جان اماں عائشہ آپ فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یدعو فی الصلاة ویقول اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم فقال له قائل ما اکثر ما تستعیذ یا رسول اللہ من المغرم قال ان الرجل اذا غرم حدث فکذب ووعد فاخلف۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دعا فرماتے تو یہ بھی فرماتے اے اللہ میں گناہ اور قرض سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرض سے اتنی پناہ مانگتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ قرض تو لینا پڑ جاتا ہے، کبھی بندے کو ضرورت پڑتی ہے، قرض لینا پڑ جاتا ہے۔ تو میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جب آدمی مقروض ہوتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ کر کے اس کی وعدہ خلافی کرتا ہے۔ مقروض آدمی قرضہ تو اٹھا لیتا ہے ہاں جی، لیکن دیتے ہوئے لگ پتے جاتے ہیں جناب، دیتے، اس لیے اس سے بھی اللہ سے پناہ مانگ۔ آج یہ جو بندہ بعض مقامات پر آ کر بالکل بے بس ہو جاتا ہے نا جی، بے بس ہو جاتا، جس کو ہم کہتے ہیں عاجز ہو جانا، بے بس ہو جانا، اور ایک تو عاجزی ہو گئی، بے بسی ہو گئی، دوسرا سستی، لیزینس، بندے کا بالکل جو ہے نا جی اچھا یار کر لینے یار کر لینے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والحرم واعوذ بک من فتنة المحیا والممات واعوذ بک من عذاب القبر۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں عاجزی اور سستی سے، بزدلی اور بڑھاپے کی ذلیل حدود میں پہنچ جانے سے، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں زندگی اور موت کے فتنوں سے، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے۔ قبلہ یہ وہ چند دعائیں اور احادیث ہیں جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی، اس سے بھی پناہ مانگنی۔ آگے شیطانی وسوسوں سے بھی اللہ کی پناہ مانگا جائے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یأتی الشیطان احدکم فیقول من خلق کذا من خلق کذا حتی یقول من خلق ربک فاذا بلغہ فلیستعذ باللہ ولینتہی۔ تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے اور تمہارے دل میں پہلے تو یہ سوال پیدا کرتا ہے کہ فلاں چیز کس نے پیدا کی۔ یہ آج من حیث القوم ہمارا سب کا یہی حال ہو رہا ہے، اور ہمارے اکثر نوجوان لڑکے جو ہے وہ اس سوچ کی طرف جا رہے ہیں۔ مادیت پرستی
اور ہر ایک چیز کے اوپر انگلی اٹھانا اور سوال کرنا، ہر ایک چیز کے بارے میں یہ ہو چکا ہے. اور یہ اللہ آپ کی خیر کرے. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان صحیح بخاری شریف میں 2376 نمبر پر ہے. تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے تمہارے دل میں، پہلے تو یہ سوال پیدا کرتا ہے کہ فلاں چیز کس نے پیدا کی، فلاں چیز کس نے پیدا کی. آخر میں بات یہاں تک پہنچاتا ہے کہ خود تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا. جب کسی شخص کو ایسا وسوسہ ڈالے تو اسے اللہ تبارک و تعالی سے پناہ مانگنی چاہیے اور شیطانی خیال کو چھوڑ دے. قبلہ یہ یاد رکھیں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے دلیل جو ہے وہ مانگنا یہ بے وقوفی ہے، جن کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں. ان میں سے سب سے پہلی بات ایک ذہن میں بٹھا لے، مجھے اللہ کو ایک ماننے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. سب سے کوئی جتنا مرضی جو آپ کو قائل کرنے کی کوئی نہیں، بھائی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. میرے نبی نے کہہ دیا، اللہ ایک ہے، بس بات ختم ہو گئی، بات ختم ہو گئی. دلیلوں کے اندر آپ پڑھیں گے قبلہ تو اتنا بیڑا غرق ہو جائے گا، اتنا بیڑا غرق ہو جائے گا. آج سے 10 سال پہلے اتنے بڑے فتنے نہیں تھے جو آج فتنے کھڑے ہو گئے. 10 سال پہلے ایک مسلمان یہ کہتے ہوئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے بالکل نہیں گھبراتا تھا. آج ان کی ٹنگا کمر لگ جاتی ہے. آج وہ کہتا ہے پتہ نہیں میں صحیح بھی پڑھ رہا ہوں کہ نہیں پڑھ رہا، پتہ نہیں ہے میں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہاں جی جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام. پڑھتے ہوئے ہمارے سینے ایسے کشادہ ہو جاتے تھے. آج پڑھنے موت پہ جاندی. پہلے ہم اپنے ماں باپ کے جنازے فخر سے کندھوں پر اٹھا کے لے کے جاتے تھے، آج چکندیاں موت پہ جاندی ہے. اے بونس منگاؤ جی اتھے لے کے آؤ. پہلے ہم فخر کے ساتھ ماں باپ کے جنازوں کے بعد دعائیں کرتے تھے، مغفرت کی دعائیں کرنی، کبھی کل کی صورت میں اصل ثواب کرنا، کبھی ساتے کی صورت میں کرنا، کبھی 40ویں کی صورت میں کرنا. اور اس کی وجہ سے نہ صرف اس ماں باپ کو اپنے عزیز کو فائدہ پہنچانا بلکہ تمام امت مسلمہ کے لیے بخشش کی دعائیں کرنا، خیرات کرنا، ہاں جی اصل ثواب کرنا. یہ سارا کرتے ہوئے ہمارے کبھی دلوں کے اندر کوئی شک نہیں پیدا ہوا تھا. اب جناب سارے معاملات گڑبڑ ہو گئے. اب وہی چیزیں جو ان کے لیے سامان بخشش تھا آج ہم اس کو بالکل جو ہے نا جی جرم سمجھتے، جرم سمجھتے. اوے بندہ خدا کیا ہو گیا تجھے؟ تیرے نبی کو پکارنے کے لیے تجھے شرم آ رہی ہے؟ تجھے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے شرم آ رہی ہے؟ تجھے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کر کے کسی کے لیے مغفرت کی دعا کرنا یہ شرم دلا رہا ہے؟ اور یہ سارے شیطان کے حملے ہیں. ان لوگوں نے تمہارا بیڑا غرق کر دیا. تمہاری آنے والی نسلیں جاہل ہو جائیں گی اگر تم نے اپنے بڑوں کا دامن چھوڑ دیا. آپ یہ کہیں نا جی کہ ہمیں بتائیں، ہم نے پڑھنا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ہم آپ کو بتائیں گے. قرآن کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اگر تو ایمان والا ہے، تیرے دل میں ایمان ہے تو کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ایک ہی گل ہوئی. سرکار تے درود پڑھ دیا توڑیاں ٹنگا کمر دیا. ہاں جی حضور جس دن تیرے نبی پر تیرے زبان درود پڑھنے سے رک جائے، میں کہتا ہوں وہ اس دن تو مر جائے زیادہ بہتر ہے. اس دن موت آ جائے تیرے لیے بہتر ہے جس دن تیری زبان رکے تیرے نبی پر درود پڑھتے. وہ موت اچھی ہے بھائی جان. اسے میں تو اللہ سے ممبر رسول پر بیٹھ کے دعا کرتا ہوں، یا اللہ جس دن تجھے پتہ چلے میں بدعقیدہ ہو جاؤں گا مجھے پہلے موت دے دینا. ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری. حضرت جی آپ پوچھیں ہم سے نا یہ دعائیں کرنا کہاں لکھا ہے؟ ہم اپنے ماں باپ کے لیے، عزیزوں کے لیے جو ہم ختم درود کرتے ہیں، اس لیے ثواب کرتے ہیں، آپ پوچھیں ہم آپ کو بتائیں گے. قرآن کہتا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. پڑھنا بندیا کر دعائیں. تیری دعا کے صدقے اگر کسی کی مشکل آسان ہو جاتی ہے، اگر کسی کی بخشش ہو جاتی ہے، او بابا تیرے لیے تو گھر بیٹھے ہی جنت کے پروانے جاری ہو گئے. تیری وجہ سے کسی کی مشکل آسان ہو گئی، تیری وجہ سے کسی کی پریشانی دور ہو گئی، تو جس کی وجہ سے پریشانی دور ہوئی ہے کسی مسلمان کی، کیا اللہ تجھے محروم رکھ دے گا؟ حضور دیکھیں جس دن سے ہم نے اللہ سے دعائیں کرنا چھوڑی ہے نا، اس دن سے پھر ہمارا کیا حال ہو گیا. ہمارا پورا ملکی سطح پر بیڑا غرق ہو گیا. آپ کی تجارتیں بند ہو گئی، آپ کے کاروبار بند ہو گئے، آپ کی ہر شے بند ہو گئی. بڑے سے بڑا کاروباری آدمی، بڑے سے بڑا سرمایہ دار آدمی اس وقت پریشانی میں بیٹھے. ان کی ہر چیز بابا یہ تو لینی کی دینی ہے، تو آج اللہ کے تابع دار ہو جا، لے شام تو پہلے اللہ دی رحمت نام نازل ہونے تک گل ہوئی نہیں. کرنا تھا بابی. پوری ملت اس وقت پاکستان صرف ایک دفعہ یہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ، بس اتنے الفاظ کہہ دے، خدا کی قسم شان سے پہلے رحمتیں شروع ہو جائیں گی. تمہارے ملک میں کوئی شے سکون میں ہے؟ ڈالر اس کا پتہ کوئی نہیں، سونا ان کا پتہ کوئی نہیں، سبزیاں تواڈے ملک چ کوئی نہیں، کھان پین دی اشیاء خورد و نوش سکیاں ہون یا تازیاں ہون وہ سارے ملک چ کوئی نہیں. حضور پھر لے کے پھر دیو تسی کیا ہے کیا آپ کے پاس؟
اس لیے یاد رکھیے اللہ سے پناہ مانگو ان چیزوں سے، ٹھیک ہے نا جی. اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقہ ہمیں جن چیزوں سے، آج کا موضوع جو تھا نا جی وہ یہ موضوع تھا، جو بعد میں ساتھی ہیں وہ سماعت فرما لیں، کن کن چیزوں سے اللہ نے ہمیں کہا پناہ مانگنی ہے. اور اگر خلاصہ میں آپ کو عرض کر دوں، سورہ فلق اور سورۃ الناس یہ وہ دو صورتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کے بارے میں آپ کو حکم دیا ہے، بندہ اس طرح پناہ مانگنی، اس طرح مانگنی، اس طرح مانگنی، ٹھیک ہے نا جی. تو گھر میں جا کے آج کم از کم جتنے یہاں پہ بیٹھے ہو نا، یہ دو صورتیں ترجمے کے ساتھ پڑھ لینا، آپ کو آج کی تقریر سمجھ میں آ جائے گی. اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.